بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا اور اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اس آگ میں کیسے کی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے تقریباً 3435 سال اور طوفان نوح کے تقریباً 1080 سال بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زمین کو دیکھا اور زمین والوں سے کہنے لگے کہ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے مگر بعد میں غروب بھی ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ تارے روشن ہوتے ہیں مگر پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ آگ جلتی ہے مگر پانی سے بجھ بھی جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بجھا دے؟ یہ مٹی کے بت جسے تم اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں رزق دیں؟ بس اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار اور اپنے افعال سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، مگر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو تسلیم نہ کرتے۔ ایک مرتبہ سارے لوگ اپنے اپنے بتوں کو چھوڑ کر میلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں، ادھر کھانا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا کھانے سے قاصر ہیں۔ تو آپ آوازیں بلند ہو کر کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہوا انسان تمہیں اپنا خدا سمجھتا ہے، تمہاری پوجا کرتے ہیں، تمہیں اپنا رزق عطا کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس تم تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنا کھانا اٹھا کر کھا سکو۔ آپ نے ایک کلہاڑی لی اور اس سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر جو ایک بڑا بت رکھا ہوا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور وہاں سے چلے آئے۔ کلہاڑی دیکھ کر جیسے ہی وہ لوگ واپس لوٹے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وہ غضبناک ہوئے، ادھر ادھر دوڑے اور ادھر ادھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے، یہ کس کا کام ہے۔ سب نے یہ طے پایا کہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتا، توہین کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب آ کر یہ کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ بڑا بت جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، پوچھو شاید اس نے کیا ہو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بت دوسروں کو کیسے مار سکتا ہے، کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب یہ بت دوسروں بتوں کو نہیں توڑ سکتا تو یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اے لوگوں ڈرو، اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو بہت ہی ناگوار گزری۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، اس لیے ہم اس کا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ بس اس نے ایک پتھریلی جگہ کا انتخاب کیا اور دور دور تک چاروں طرف سے اس جگہ کو پتھروں کے بار سے گھیرا جا رہا تھا اور اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی گئیں۔ لوگوں میں جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، انہوں نے بھی لکڑیاں جمع کی، اس جگہ پر رکھ دیں تاکہ اس جگہ پر ایک ایسی آگ جلائیں جہاں پر اس کو جلایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ لوگ 2 سال تک لکڑیاں جمع کرتے رہے اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک اتنی بڑی آگ نہ جلی۔ بس جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پرسکون ہو کر یہ کہنے لگے کہ میری مدد کرنے والا، میرا خالق، میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا تو لوگ دور سے تماشا دیکھنے لگے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا سے آگ کی طرف جا ہی رہے تھے تو حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے کوئی حکم ہو تو مجھے فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے آئے ہو تو مجھے بتاؤ، اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے حکم دیں کہ میں بارش کو برساؤں۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میکائیل، تیری قدرت سے بھی بڑی قدرت کا وجود ہے، اس کی طاقت سے میں واقف ہوں۔ بس یہ کہتے کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ بن جا۔ اللہ کے جیسے ہی وہ الفاظ آگ نے سنے، وہ آگ گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور دور سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پرسکون بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہ ہی کپڑے جلے اور نہ ہی اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف دی۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اور پھر کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے اپنے مبارک قدم باہر نکالتے ہوئے چلے آئے۔ پورا بابل شہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہمارے بتوں سے بھی زیادہ طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اتنا سکون اس آگ میں رہ کر محسوس ہوا کہ اتنا مجھے آج تک کبھی بھی نصیب نہیں ہوا۔ سلام ہو اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔